أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين۔ قرآن مجید کو سمجھنا ہر مومن کے ذمہ لازم ہے۔ قرآن مجید کو نہ صرف تلاوت کرنا ضروری ہے بلکہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے محض ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کا مفہوم بھی سمجھ میں آنا چاہیے، اور اس کے مطابق اللہ کے نبی کے کیا اقوال ہیں وہ بھی سمجھ لیا جائے تو بہت ہی زیادہ مناسب ہے۔ اسی کی ایک ترتیب دورہ قرآن شریف کی ہم لوگوں نے شروع کی تھی، الحمدللہ اس کے اندر کافی لوگ شریک ہوئے۔ یہ جو سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ، اس کے اندر بھی یہی ترتیب ہوگی، کوشش کیا جائے گا کہ پورا قرآن مجید ہم سیکھیں سمجھیں، مگر جس حد تک ممکن ہوگا اس کے اندر سمجھا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ تو بنیادی طور پر آپ لوگ کچھ چیزیں سمجھ لیں، اپنے سامنے کم از کم قرآن مجید کو کھول کے رکھیں، کم از کم قرآن مجید کھلا ہوگا تو اس سے انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اگر اس سے بہتر چیز ہے قرآن مجید کی ایک بیاض ملتی ہے، میرے پاس جو بیاض ہے یہ مکتبۃ البشریٰ کی بیاض ہے، اور یہ بڑا خوبصورت بیاض ہے۔ بیاض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید لکھا ہوتا ہے، اس کے نیچے خالی، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے خالی نیچے جگہ ہوتی ہے اس کے اندر لکھا جاتا ہے، ترجمہ لکھا جاتا ہے، معنی لکھے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ حاشیے بنے ہوتے ہیں، یعنی اور سطریں ساتھ ساتھ بنی ہوتی ہیں، خالی جگہ بنی ہوتی ہے، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہاں پر قرآن مجید کا جو معنی اور مفہوم ہے ضروری وہ لکھا جائے۔ اس طریقے سے بیاض اپنے پاس رکھنی چاہیے، اور جب بھی کسی آیت کے متعلق کچھ نئی چیز پتہ چلے تو دیکھیں قرآن مجید میں وہ آیت کس جگہ پر ہے، اور اس کو نوٹ کر لیں، اور اس کی بیاض کے اندر وہ واقعہ جو آپ نے سنا ہے، جو بات آپ نے سنی ہے، اس بیاض کو لکھ لیا جائے۔ تو سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ آپ جب بھی یہ درس سنیں گے تو اپنے پاس قرآن مجید کھول کے رکھیں گے، اور وہ لوگ جو کہ اپنے گھروں میں سن رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ گھر میں کوئی کام کرتے ہوئے سن رہے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے سن رہے ہیں، تو وہ تو ظاہری بات ہے قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھ سکتے، لیکن کوشش یہ کریں کہ ایک درس کو 3 سے 4 مرتبہ سن لیں تاکہ اس کے اندر جو آیات آئیں گی وہ ان کو صحیح سے مستحضر ہو جائیں۔ اب پہلی دفعہ انشاءاللہ میں کوشش ایسی کروں گا کہ جتنے آسان الفاظ میں اس بات کو کیا جائے، جتنے مختصر الفاظ میں اس بات کو کیا جائے تو آپ کے ذہن نشین کر دیا جائے، اور اگر ایسا نہ ہو تو آپ کم از کم 2 سے 3 مرتبہ اس کو سنیں، انشاءاللہ وہ قرآن مجید بہت ہی آسان ہے، سمجھ میں آ جائے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کھلا ہو، اس میں بہتر چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کاغذ قلم ہو اور بیاض ہو قرآن مجید کی، یہ بہتر صورت ہے، ورنہ کم از کم قرآن مجید آپ کے سامنے کھلا ہو۔ ایک بات، دوسری بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا میں ایک چیز بہت ہی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے استاد سے تعلق، اپنے استاد سے رابطہ، جس سے آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس سے اپنا رابطہ رکھیں گے اور ذہنی طور پہ اس کو اپنے سے بڑا تصور کریں گے، اور اس کی ذہنی طور پہ بڑا تصور کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی عظمت آپ کے قلب میں ہوگی، اس لحاظ سے اس سے آپ کا رابطہ ہوگا، رابطہ دلی رابطہ نہیں بلکہ ایسا رابطہ کہ جس میں سوال و جواب کا رابطہ ہوگا، تو آپ کو چیز بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ پھر آپ جان بوجھ کے اس لحاظ سے سنیں گے کہ میں اس کے متعلق کچھ سمجھ میں آئے تو میں اس کے متعلق سوال کر سکوں۔ جب آپ کا ذہن میں سوال کی بات آئے گی تو پھر آپ کے ذہن میں آپ کو یاد آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السؤال نصف العلم، کہ سوال پوچھنا یہ نصف علم ہے، یعنی سوال وہی پوچھ سکتا ہے جس کو چیز سمجھ میں آ رہی ہے، جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ سوال نہیں پوچھ سکتا۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ اپنے استاد سے رابطہ ہو، اس کو اطلاع ہو کہ مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے، مجھے اس سے نفع ہو رہا ہے، مجھے فلاں بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ میں وہ نفع اٹھانا چاہ رہا ہوں، مجھے وہ نفع حاصل نہیں ہو رہا۔ یہ قرآن کو سننے میں سمجھ میں دوسری چیز ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ جو قرآن کا ترجمہ سمجھ کے، ترجمہ پڑھ کے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس استاد کا رابطہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ یہ 2 باتیں ہوگی۔ اس میں میں ایک واقعہ آپ کو سنانا پسند کروں گا، میں نہیں چاہتا تفصیل ہو، لیکن چونکہ واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، اس کو بات کو سمجھنے کے لیے اس لیے سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رکوع کرو تو اونٹ کی طرح جھک کے رکوع نہ کرنا، بلکہ تم جب رکوع کرو تو اس طریقے سے رکوع کرنا کہ تمہارے ہاتھ زمین پہ پہلے لگیں اور گھٹنے اس کے بعد لگیں۔ تو یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اونٹ کی طرح سجدہ نہ کرنا، اونٹ کی طرح سجدہ نہ کرنا، پہلے اپنے ہاتھ رکھنا، اس کے بعد اپنے گھٹنے رکھنا۔ تو یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 840 ہے۔ تو اب میرے پاس کچھ لوگوں نے سوال کیا، دیکھیں جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں ہم تو پہلے گھٹنے رکھتے ہیں اس کے بعد ہاتھ رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے ہاتھ رکھو پھر گھٹنے رکھو۔ تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث میں اقلاب ہے، یعنی راوی نے کہنے میں غلطی کر دی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کی طرح نہ جھکنا۔ اب جو شخص پہلے ہاتھ رکھے گا اور گھٹنے نہیں موڑے گا، پہلے ہاتھ رکھے گا اس کے بعد گھٹنے موڑے گا، تو وہ خود بخود اونٹ کی شکل کا ہو جائے گا۔ سمجھ رہے میری بات؟ وہ خود بخود اونٹ کی شکل کا ہو جائے گا، اور جو پہلے گھٹنے رکھے گا پھر ہاتھ رکھے گا کبھی اونٹ کی شکل کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جب پہلے ہاتھ رکھے گا اس کے گھٹنے سیدھے ہوں گے، اس کے گھٹنے سیدھے ہوں گے تو اس کی سرین اوپر ہوگی، اس کی کمر اور سر نیچے ہوگا، تو یہ بالکل اونٹ کی کوہان کی طرح بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹ کی طرح نہ جھکنا، تو اس کا معنی یہی ہے، اور حدیث میں اقلاب ہے۔ اب دوسرے بہت سے لوگ ہیں، انہوں نے البانی وغیرہ نے بھی کہا کہ نہیں اقلاب نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن استاد کے بغیر آپ دیکھیں حدیث سمجھنا استاد کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، استاد کے بغیر کچھ بھی سیکھنا ممکن نہیں ہوتا، اور جو کچھ خود بخود سیکھ لیتا ہے وہ اس کے نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ تو بہرحال آج کل ہماری خواتین بازے گھر کے اندر یوٹیوب سے اور ادھر ادھر سے دیکھ کے کھانے بنانا شروع کر دیتی ہیں، تو اس سے کھانے میں وہ ذائقہ نہیں آتا جو عورت کسی استانی سے سیکھتی ہے، کسی جگہ کورس کرتی ہے، اس میں وہ ذائقہ ہوتا ہے۔ جو ادھر ادھر سے دیکھ کے کسی سے سیکھتی نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ ٹی وی سے سیکھ لیتی ہے، تو اس میں وہ ذائقہ نہیں آ سکتا۔ تو ایسی قرآن سمجھنے کے لیے کسی استاد کا رابطہ ہونا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس کو دہرائیں یا پھر اس کو ساتھ ساتھ سمجھیں۔ اس کی عظمت کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ قرآن کو سیکھنا نہایت ضروری، اللہ نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے۔